کا میں نمائندہ نہیں ہوں کہ فیلڈ مارشل کے سارے کاموں کو میں درست قرار دوں, تو فیلڈ مارشل کی باتیں فیلڈ مارشل سے پوچھا کریں. باقی جہاد فرض کیوں نہیں ہے یا فرض ہے, ہمارا کام ہے اصولی جواب دینا, اس کا امپلیمنٹ کرنا ہمارا کام نہیں ہے, وہ فوج کا کام ہے. وہ اپنی مجبوری کتنی ہے, کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, وہ بہتر جانتے ہیں. تو جس کی فیلڈ ہے اسی کو ساجھے. مثال کے طور مثال سے ہٹ کے میں اصولی بات کرتا ہوں. جہاد اپنی استطاعت کے بقدر فرض ہوتا ہے. کبھی بھی شریعت میں وہ کام فرض نہیں ہے کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. اس وقت پاکستان کی حالت یہ ہے کہ 3-4 ملکوں کا بارڈر پاکستان سے ملتا ہے, 4 ملکوں کا بارڈر, اور جن میں 2 طرف سے تو پاکستان بالکل انسیف ہے, اور ایک ملک براہ راست نہیں لیکن وہ بھی واسطوں سے مداخلت کر رہا ہے. اور پھر آپ ملک کے اندر جو دھماکے ہو رہے ہیں وہ دیکھو. شیخ ادریس رحمہ اللہ تعالیٰ کو بعض لوگ کہتے ہیں بخاری پڑھانے کے جرم میں شہید کیا گیا. بخاری بہت سے علماء پڑھا رہے ہیں, سعودی عرب میں, مصر میں, فلسطین میں, پاکستان میں, یہاں مدارس میں, کسی کو شہید نہیں کیا گیا. شیخ ادریس کو شہید کیا گیا ہے. انہوں نے پاکستان آرمی کی اور پاکستان کی تعریف کر دی تھی سوشل میڈیا پہ, ان کو برا بلا کہا گیا اور بالآخر ان کو شہید کر دیا گیا. تو جس ملک کی یہ کنڈیشن ہو کہ کوئی عالم کنٹری کے یا فوج کے فیور میں بات کر دے, اور فوج کے فیور میں بات کرنے سے ان کا مقصد فوجیوں کی تعریفیں نہیں ہے, ملک بچانا تھا, کیونکہ اٹیک فوج پہ ہو رہا ہے, آپ کے مقابلے میں فوج کھڑی ہوئی ہے اسلام دشمنوں کے سامنے, تو ان کا مقصد تھا فوج کو موٹیویٹ کیا جائے, کیونکہ وہ حالات جانتے تھے شیخ ادریس صاحب کہ اگر یہ فوج راستے سے ہٹ گئی, عوام میں اس کا مورال ڈاؤن ہو گیا, تو ہم تو گئے کام سے, پروگرام گیا ہمارا. اور میں بار بار کہتا ہوں اگر یہ فوج کمزور پڑ گئی, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, غزہ کو بھول جاؤ گے تم, غزہ کو بھول جاؤ گے غزہ کو, کیونکہ ایسی بوٹیاں نوچیں گے نا تمہاری انڈیا مل کے اور اسرائیل مل کے, تم تصور میں بھی تمہارے نہیں ہوگا, وہ بھول جاؤ گے وہ حالات. ابھی چونکہ پیڑے کھا رہے ہیں نا بیٹھ کے, لڈو کھا رہے ہیں بیٹھ کے, انجوائے کر رہے ہیں, احساس نہیں ہے. شیخ ادریس رحمۃ اللہ علیہ کو احساس ہو گیا تھا, انہوں نے عوام کی ملامت کی پرواہ نہیں کی. ان کو پتا تھا سوشل میڈیا پہ پوری قوم میرے خلاف ہو جائے گی, اور انہوں نے یہ بیان میں یہ بات کہی ہے, میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, حق بیان کر رہا ہوں. تو ملک کو اور فوج کو فیور کیا. سوشل میڈیا پہ جو ان کو گالیاں دی ہیں, ذرا خیال نہیں کیا کہ ایک آدمی سفید داڑھی والا ہے, کتنا بڑا عالم ہے, اس کی کتنی خدمات ہیں. نا 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 نا, بس سیاسی اختلافات میں اتنا آگے چلے گئے یار. تو پہلے سوشل میڈیا پہ 15-20 دن طوفان بدتمیزی, اور پھر ان کو جان سے مار دیا. اس وقت پاکستان کو یا فوج کو جو فیور کرے گا اس کی جان خطرے میں ہے. مخالفین بھرے پڑے ہیں, آپ جا کے دیکھ لو. تو بہادری یہ نہیں ہے کہ فوج کی مخالفت کرو, بڑے بڑے صحافی ہیں, بہادری ہے اس وقت حمایت کر کے دکھاؤ. نہ قوم آپ کا ساتھ دے رہی ہے, جو بے وقوف لوگ ہیں, عقل مند تو ہیں, پڑھے لکھے ساتھ دیں گے آپ کا, نہ قوم ساتھ دے گی جو بے وقوف قوم. سوشل میڈیا بھی ساتھ نہیں دے گا, اور دہشت گرد آپ کے فیور میں ہو جائیں گے, کیونکہ وہ تو چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو, خدا کی قسم میں اربوں روپے کما سکتا ہوں فوج کی مخالفت کر کے. آج میں فوج کی مخالفت شروع کر دوں, مجھے بیرون ملک کی ایجنسیاں اربوں روپے دیں گی, اربوں روپے, کروڑوں نہیں دیں گی, اربوں روپے دیں گی, اور تم سب میرے چاہنے والے ہو جاؤ گے, مجھے بہادری کا لقب بھی دو گے, بولے گے یہ بندہ ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرتا ہے, کسی سے ڈرتا نہیں ہے. لوگوں میں بھی بہادر بن جاؤں گا, ارب پتی بن جاؤں گا, لیکن مجھے خدا کو منہ دکھانا ہے. آپ کو پتا ہے میرے چینل کی ویورشپ بہت کم ہو گئی ہے جب سے فوج کی حمایت کی ہے میں نے, جب سے فوج کی حمایت کی, لیکن پھر بھی میں حمایت کرتا چلا جا رہا ہوں. بھاڑ میں جائے چینل ایسی کی تیسی. لوگ مجھے کہہ رہے تھے یہ ڈالر مفتی ہے. میں جب انڈیا نے جنگ شروع کی ہے نا, مودی نے, آپ کو پتا ہے بارڈر پہ گیا تھا, واگا بارڈر پہ فوجیوں کو ہم سپورٹ کرنے گئے تھے. ہمیں کسی خدا کی قسم فوجی نے نہیں کہا تھا کہ, یا آرمی چیف نے یا کسی آفسر نے کہا کہ جاؤ واگا بارڈر پہ فوجیوں کو تسلی دو, اتنے پیسے دیں گے. لا الہ الا اللہ, مسجد میں بیٹھا ہوں, ہمارے دل میں خود خیال آیا, حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کے دل میں خود خیال آیا, یار پوری قوم نے ساتھ چھوڑ دیا ہے, جا کے ان کو تسلی دو, انڈیا نے اٹیک کی دھمکیاں دے رہا ہے, فوجیوں کا مورال بلند کرو. ہم گئے وہاں پہ, ہمیں اس کی قربانی کیا دینی پڑی, ہمارا چینل انڈیا میں بین. سب سے زیادہ ویورز ہمارے انڈیا کے تھے. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب آپ کے چینل پہ وہ ویوز نہیں آ رہے. بھائی زیادہ تر ویوز ہمیں کہاں سے ملتے تھے, انڈیا سے. وہ چینل ہی اڑ گیا. پھر آدمی کو افسوس نہیں ہوگا. اس کے بعد لوگ نیچے کہہ رہے ہیں ڈالر مفتی. ڈالر صحافی وہ ہیں جو اس وقت پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں, ان کو باہر سے پیسہ مل رہا ہے دبا کے.
دبا کے پیسہ مل رہا ہے ان کو. تو شیخ ادریس رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا ہے بخاری پڑھانے کی وجہ سے نہیں. ہمیں حق بولنا چاہیے, ہم کیوں نہیں بول رہے لوگوں کے سامنے حق. ان کو شہید کیا ہے فوج اور پاکستان کی حمایت کی وجہ سے. اور کے پی کے میں جو عالم اس وقت فوج کی حمایت کرے گا اس کی زندگی خطرے میں ہے. تبھی ہم جو علماء کے پی کے میں ہیں ان کو کال کر کر کے کہہ رہے ہیں آپ فوج کی حمایت نہ کرو. اس لیے نہیں کہ ہمیں پاکستان سے محبت نہیں, اس لیے کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے. ہم کہتے ہیں جب آپ فوج کی حمایت کرو گے آپ کو اڑا دیں گے, تو حکومت کو لازم ہے کہ آپ کو سیکیورٹی دے. حکومت تو سیکیورٹی دے نہیں رہی ہے, تو کیوں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہو؟ تو اس لیے جو بھی پاکستان کی یا فوج کی حمایت کرے گا, گیا وہ پروگرام بڑھ گیا اس کا. تو یا تو بہت سخت سیکیورٹی لے کے گھومے, جیسے مفتی عبد الرحیم صاحب گھوم رہے ہیں. مفتی عبد الرحیم کو پوری دنیا سے خطرہ ہے. جن کو تم لوگ درباری اور سرکاری اور پٹھو اور فلانا کہتے ہو, مفتی عبد الرحیم نہ عوام سے ڈرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اور نہ وہ پیسوں کا لالچی ہے. مفتی عبد الرحیم کے پاس خدا کی قسم ایک بالی زمین نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے. بچوں کی حالت میں جانتا ہوں, میرے شاگرد ہیں, اپنے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے. باقی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, وہ مجبوری ہے ان کی. بڑی گاڑیوں, مریدوں نے ان کی خدمت کی ہے, اس لیے کہ سیکیورٹی تو دینی ہے نا, یا ترنے والا بنا دیں. اور سیکیورٹی کی اتنی شدید ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے یہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, پاکستانی فوج کو پروموٹ کرتے ہیں. لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. کیونکہ مفتی عبد الرحیم صاحب نے جو تاریخ اور ہسٹری کا مطالعہ کیا ہے, میں اور آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں وہی غلطیاں ہم دہرا رہے ہیں جو ماضی میں دہرائی گئی ہیں. یہی بغاوت پہلے ہوئی تھی بنو امیہ کے خلاف, اس کا خمیازہ بھگتا ہم نے, مسلمانوں کی فتوحات رک گئیں. پھر یہی بغاوت ہوئی بنو عباس میں, شیعہ سنی لڑائیاں ہوئیں اور جو کچھ ہوا, پھر تاتاریوں نے حملہ کیا, گئی خلافت, دوبارہ بغداد کی خلافت نہیں آئی. پھر یہی کچھ ہم نے ہندوستان میں اور خلافت عثمانیہ میں ہوا. خلیفہ ترک خلیفہ بار بار مسلمانوں کو کہتا تھا کہ یہ فرانسیسی ہیں جو تمہیں خلیفہ کے خلاف ورغلا رہے ہیں, یہ تمہاری خلافت توڑنا چاہتے ہیں, ان کی باتوں میں مت آؤ. مگر ینگسٹر فرینچ کے پروپیگنڈے میں آ گئے, خلافت عثمانیہ گئی اور دوبارہ اس کا نام و نشان ختم. مغلوں کے ساتھ یہی ہوا. تو اب وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بچ گئے ہیں مسلمانوں کے, ان کو تو بچا لو. اب بھی خلافت کی تحریکیں چل رہی ہیں, خلیفہ نہیں آئے گا, جو رہی صحیح طاقت ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے جو خلافت کے نام پہ کہہ رہے ہیں نا اسلامی ملکوں میں خلافت قائم کرنی ہے, انہوں نے بولا کمبختو جاؤ انڈیا میں خلافت قائم کرو جا کے, جو خالصتاً کافر ملک ہیں. جاؤ امریکہ میں کینیڈا میں جاؤ نا, وہاں بالکل کچھ نہیں بولتے, وہاں کچھ نہیں بولتے. اور وہاں جا کے خلافت کی بات کرو, ان کی ایجنسیاں چمڑیاں ادھیڑ دیتی ہیں تمہاری, صحیح کرتی ہیں ان کے ساتھ بالکل. ان کو یہ ملک ملا ہوا ہے کیونکہ ملک اسٹیبل نہیں ہے, چاروں طرف سے اٹیک ہو رہے ہیں, بلوچستان الگ, کے پی کے میں الگ. ایسے موقع پہ بھائی فوج, اچھا کہتے کیا فوج خود ہی کروا رہی ہے. ایک مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں فوجیوں پہ اٹیک ہوتا ہے تو قاتل پکڑے جاتے ہیں. بھائی لیفٹیننٹ کرنل کو اڑایا ہے رمضان میں, کوئی قاتل نہیں پکڑا گیا. سب سے زیادہ دہشت گردی کی وارداتوں میں فوجیوں کے ٹرک بموں سے اڑے ہیں, قاتل پکڑے گئے. تو آپ کیوں عوام میں کنفیوژن پیدا کر رہے ہو؟ چاہے فوجیوں کو قتل کریں, چاہے علماء کو قتل کریں, عوام کو قتل کریں, ہماری نظر میں سب کیا ہیں؟ برابر ہیں. جو دہشت گرد مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ کے جنہوں نے شہید کیا, وہی فوجیوں پہ بھی اٹیک کرتے ہیں, وہی ایف سی کے اہلکاروں پہ بھی اٹیک کرتے ہیں, وہی علماء کو بھی شہید کرتے ہیں. ہماری نظر میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ابھی ہمارے ایک ریلیٹو بنو میں شہید ہوا ہے, بیچارہ پولیس میں تھا, اڑا دیا. اس کا کیا قصور یار؟ بے گناہ عوام کو تم مار رہے ہو, قتل کر رہے ہو. تو اس لیے میرے بھائی فوج سے آپ 100 دفعہ اختلافات کرو, لیکن ایز اے ادارہ عاصم منیر کی ذات ہماری نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے. آرمی چیف آتے ہیں جاتے ہیں, اچھا بھی آئے گا کبھی برا بھی آئے گا. اگر مفتی عبد الرحیم کہتے ہیں عاصم منیر اچھا آدمی ہے, آپ اختلاف کر لو, کہہ رہے نہیں اچھا آدمی نہیں ہے, اس سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی باجوہ کو اچھا کہے گا, کوئی برا کہے گا, کوئی مشرف کو اچھا کہے گا, کوئی برا کہے گا. لیکن بات ہے ایز اے ادارہ, ایک ہے آرمی کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے جب آپ بغاوت پیدا کرو گے, سربراہ ہونے کی حیثیت سے برائی کے مقصد یہ ہوگا کہ لوگ اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیں. یہ بھائی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو. سب سے پہلے اسلام اور ملک میں سب سے پہلے پاکستان, اس پہ کوئی کمپرومائز. اور اسلامی ہمیں کہتا ہے ملک بچاؤ, اجتماعیت بچاؤ, یہ اسلام ہی کا حکم ہے. تو اس لیے ہمیں بچانا پڑے گا. اس لیے
ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. مخالفت میں حد سے آگے جانے کی کوشش مت کرو. السلام علیکم مفتی صاحب. بھائی جہاد جو کرنے والے ان سے پوچھو نا, وہ کہیں گے ہم اپنے آپ کو بچائیں یا آگے بڑھ کے حملہ کریں. یہ تو سوال پیدا ہوتا ہے انڈیا سے جہاد کیوں نہیں کرتے. سب سے پہلے تو پڑوس میں وہ ہے نا. آپ افورڈ کر سکتے ہو. جب یہ جنگ آپ شروع کرو گے تو افورڈ کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے؟ آپ یہ برداشت کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے؟ یہ سچویشن دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. اور یہ جنگ ہو چکی ہے ماضی میں, اس کے نتیجے میں اسرائیل بڑا ہی ہوتا گیا, چھوٹا نہیں ہوا ہے. تو یہ سب میں فیور نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے ان پر جہاد فرض ہو, نہ کر رہے ہو, مجرم بن رہے ہو, لیکن جب تک آپ کے سامنے پوری معلومات نہیں آئیں گی آپ رائے نہیں دے سکتے. مفتی یہ کہے گا کہ طاقت جب ہو تو جہاد فرض ہے. اقدامی جہاد کی بات ہو رہی ہے, دفاعی کی نہیں. نبی کی سیرت سے جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ سب دفاعی جہادوں کی دی جاتی ہیں. اقدامی میں ہمیشہ طاقت دیکھ کے لڑائی کی گئی ہے. تو اقدامی جہاد جب تک آپ میں طاقت نہ ہو, قرآن میں صاف طور پہ اللہ نے کہا ہے, شرط لگائی ہے کہ طاقت ہوگی تو لڑو گے ورنہ نہیں. یہ تو قرآن کی آیتیں میں کئی بار پڑھ کے سنا چکا ہوں. تو اب آپ اپنے کنٹری کو اس حیثیت سے دیکھو کہ آپ کے اپنے کنٹری میں بلوچستان ٹوٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور ادھر KPK میں جو دھماکے خوارج لوگ کر رہے ہیں, آپ کے فوجی بھی جا رہے ہیں اس میں. زیادہ قربانیاں تو یہ بیچارے رنگ روٹ فوجی دے رہے ہیں. FC کے اہلکار بھی شہید ہو رہے ہیں, آپ کے علماء بھی شہید ہو رہے ہیں. آپ کے اس کنڈیشن میں آپ مشورہ دے رہے ہو کہ اٹھ کے دھماکہ کر دو وہاں پہ. تو وہی بات ہو گئی, میں جو واقعہ سناتا ہوں نا, ایک حکیم نے چورن دیا کہ بھینس کو کھلاؤ. ایک آدمی کی بھینس کو قبض ہو گیا, حکیم نے کہا یہ جمال گوٹا چورا کر کے بھینس کو کھلاؤ. اس نے کہا کھلاؤں کیسے, وہ تو منہ سے نکال دیتی ہے. اس نے کہا پائپ ڈالو بھینس کے منہ میں, اور ادھر منہ میں پائپ رکھ کے دوا ڈالو اور پھونک مارو زور سے, دوا چلی جائے گی اس کے پیٹ میں. کچھ دن بعد حکیم صاحب آئے, پتہ چلا وہ بندے کا تو انتقال ہو گیا. تو لوگوں سے پوچھا بھائی پائپ منہ میں رکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں رکھا تھا. پھونک ماری تھی؟ کہنے بھینس نے پہلے مار دی تھی, بھینس نے پھونک پہلے مار دی تھی. السلام علیکم. تو پاکستان یہ جنگ افورڈ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا؟ کیونکہ یہ ایک ملک کی بات نہیں ہوتی, پھر ایک پوری ایک عالمی جنگ شروع ہوتی ہے اس سے. پاکستان ابھی بھی اس جنگ میں ان ملکوں کا ساتھ دے رہا ہے جو اسرائیل, ایران جو اتنی بدماشی دکھا رہا ہے نا, پیچھے کون ہے؟ پاکستان کی سپورٹ ہے, پاکستان کی سپورٹ ہے پیچھے. لیکن سارا کچھ یہیں سے گیم ہوا ہے کہ بھائی ان کو بھی پاورفل بناؤ. سعودی عرب پیچھے پاکستان ہے, تو اب پاکستان کہے گا کہ میں اپنے آپ کو بھی بچاؤں, ایران کو بھی پیچھے سے تھپکیاں میں دوں, اور پھر انڈیا سے پہلے ایک جنگ ابھی ہو چکی ہے, اور آپ کے جو قریب ترین دو ملک ملتے ہیں وہ سارا مسئلہ انڈیا وہاں کے ذریعے بھی پھیلا رہا ہے سب کچھ. پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور پاکستان اڑ کے ڈشن. جب یہ کرے گا نا تو سب سے پہلے آپ بولو گے بھائی خدا کے لیے ہمیں روٹی دو, ٹھیک ہے نا. تو وہ والے کام نہیں کرنے چاہیے جو جاپان نے کیے تھے. سوال پوچھو میرے بھائی. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا نام نور. ایک بس آخری بات, آپ یہ کہہ سکتے ہو پاکستان اپنی ذمہ داری پوری کیوں نہیں کر رہا؟ ہاں یہ سوال بند. دیکھو جہاں تک فوج کا معاملہ ہے نا, فوجی لوگ ذمہ داری پوری کر کے کسی کو بتاتے نہیں ہیں. کچھ کام کیے جاتے ہیں آفیشلی بتائے نہیں جاتے ہیں, تو بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں لیکن پبلک کہتی ہے ہمیں بتاؤ, ہمیں بتاؤ کون سا پٹاخہ پھوڑا ہے وہاں پہ, کون سا بم چلایا ہے وہاں پہ, ہمیں بتاؤ. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. اور پھر چلو مخالفت کرو, مخالفت میں اپنے ملک کے خلاف لوگوں کو کر دینا جو اسرائیل چاہتا ہے. اسرائیل تو چاہتا ہے یہاں بھی بغاوت کھڑی ہو تاکہ فائدہ ہو ہمیں. چلیں بھائی. السلام علیکم مفتی صاحب, کیا حال ہے, خیریت ہے؟ الحمدللہ. آپ ابھی بیان میں یہ فرما رہے تھے کہ علم دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک علم عمق اور دوسرا جب آپ حکمت, تو وہ آپ نہیں بتاتے تھے. حکمت بس یہ میرا سوال تھا. حکمت کے یعنی کون سی علم کی بات کس طریقے سے کب بیان کرنی ہے. یہ جلدی ماشاء اللہ صلو. جی السلام علیکم. آپ سے سیلفی لینی ہے. ابے بعد میں میرے بچے, بعد میں. دیکھو ایک سیلفی لوگے نا اتنے سارے لوگ, تو میں کس کے ساتھ سیلفی لوں گا پھر کبھی انشاءاللہ. ابھی سب آ جائیں گے, میں نے آپ کو پرمیشن دے دی نا تو پوری لائن لگ جائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو اجتماعی قربانی جو ہوتی ہے, اس کا جو اس میں جو آپ نے بتایا تھا مسئلہ کہ کلیجی کے گوشت میں کلیجی اور کلیجی میں گوشت, تو اگر اجتماعی قربانی کا جو نظام چلا رہے ہیں وہ اگر یہ نہ کریں اس کا اہتمام, اجتماعی قربانی کا جو گناہ ہوگا کس کے اوپر جائے گا؟ اگر نہیں کرنا پڑے گا. اچھا, اجتماعی قربانی میں جب 7 حصے دار ہوتے ہیں اور سب اپنا حصہ لے کے جاتے ہیں تو اس میں لازمی کرنا پڑے گا. جیسے جو بڑے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے
انفرادی طور پہ نہیں, جیسے کہ بڑے بڑے جو آرگنائزیشن ہے نا بھائی اگر وہ نہیں کرتے گناہ کس کے اوپر جائے گا؟ یہ گناہ اس کے اوپر جائے گا, لیکن آپ کے لیے گوشت جائز نہیں ہوگا, وہ لے نہیں سکتے. اچھا تو کتنا ٹائم لگتا ہے, ایک آدھ کلیجی ملا دو, اس میں کیا جا رہا ہے یار. ہاں جو وقف قربانیاں ہوتی ہیں ان میں تو حصے ہوتے ہی نہیں نا, وہ تو ایسے ہی بٹ رہا ہوتا ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب بہت دور سے آئے, ملاقات کرنی ہے. ہائے میرے بچے, اتنے لوگ ملاقات کریں گے تو میں کسی سے ملاقات کے قابل رہوں گا؟ کہاں سے آئے ہو؟ جاپان سے آئے ہو؟ آپ کہاں سے آئے ہو؟ چل ان سے اور یہ دو بھی آ جائیں جن کو جو میں نے پرمیشن دی ہے, ان کے علاوہ کوئی نہ آئے بس. مفتی صاحب آپ کی ایک کریکشن کروانی ہے جی. کہ آپ نے ابھی بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کی کرکٹ ٹیم نہیں ہے, لیکن آپ ماشاءاللہ ہمارے ہیرو ہیں اور بہت سارے انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ بات کرتے ہیں, لیکن امریکہ کی بہت اسٹرانگ یعنی کرکٹ ٹیم ہے, تو اس میں آپ کو بتانا تھا کہ ان کی, اور پاکستان کو بھی ہرا چکی ہے وہ. امریکہ کی کرکٹ ٹیم جی جی اس سال جی سر, اس سال نہیں, بہت سارے پہلے بگڑ گئے ہوں گے بیچارے. اچھا سر, دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو ہرانا تو کوئی کمال نہیں ہے. بہرحال جنگ میں پاکستان کو ہرانا مشکل ہے, کرکٹ میں تو پاکستان نے نظر سے بچنے کے لیے ہر دفعہ ہاتھ اصل ہارتا میں ہی سر ہے. آپ ہمارے ہیرو ہیں انٹرنیشنل لیول نہیں, پہ میں بھی ہیرو بات ہیرو کرتے نہیں ہوں ہیں. بھائی. وہ کہتے ہیں مولویوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, آج داڑھی ٹوپی رکھ لینا. اچھا چلو, بیان سے میں یہ بات ہٹوا دوں گا. صحیح ہے. اچھا سر, دوسرا ایک سوال تھا میرا آپ سے کہ آج آپ نے بات خود ہی کر دی کہ جو علماء ہیں وہ آپس میں اتفاق نہیں کر رہے اور یہ وہ سارا, لیکن سر ہمارے علماء بھی جو علماء دیوبند ہیں ایک ہی جگہ سے, مثلا کوئی کہتا ہے شوال کے روزے رکھے, کوئی کہتا ہے نہیں رکھے. فقہ کی بات نہیں میں کر رہا, میں تو ایک ہی یعنی فرقے مکتب کی بات کر رہا ہوں. سر اس میں ہم کس کو فالو کریں؟ صرف مفتی ظفر علی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں رکھو, باقی ساری دنیا کے سارے علماء کہتے ہیں شوال کے روزے رکھو. تو حضرت مفتی ظفر علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کے تفردات مشہور ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں ادارے کے فتوے کو فالو کرنا چاہیے, کسی فرد واحد کے فتوے کو نہیں. وہ تو اسٹرابری کو بھی حرام کہتے تھے, وہ کہتے تھے وطر کے بعد نوافل ہی حرام ہے, وہ کہتے تھے تراویح کے بعد تہجد ہی جائز نہیں ہے. میں نے خود ان کی مسجد میں سہروزہ لگایا ہے, مکروہ وقت میں اشراق وہ پڑھاتے ہیں طلبہ کو, میں نے خود دیکھا ہے یہ. تو قابل احترام, اللہ ان کے درجات بلند کرے, جو اللہ نے ان سے دین کی خدمت لی وہ قبول کرے, لیکن ان کے تفردات ہیں, پوری قوم سے ہٹ کے کچھ مسائل ہیں, اور تراویح کی اجرت کو بھی انہوں نے جائز لکھا ہے. لیکن جتنے, اس لیے ایسے موقع پہ فتویٰ ادارے کا لیے جائے گا. جامع الرشید سے لیں, دارالعلوم کورنگی سے لیں, بن نوریہ سے لیں, بن نوری ٹاؤن سے لیں, جامعہ اشرفیہ سے لیں, اداروں کے فتوے چلتے ہیں. ایسے اشخاص کی بات کی ویلیو نہیں ہوتی. تو وہ کنفیوژن جو انہوں نے پیدا کی ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہے, ورنہ فتویٰ فقہ حنفی میں اسی پر ہے کہ شوال کے 6 روزے سنت ہیں. اب باقی وہ جو کہتے ہیں امام حنیفہ نے لکھا ہے, دیکھو امام حنیفہ نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ عقیقہ بھی منسوخ ہے. امام حنیفہ نے تو یہ بھی ہے کہ نماز استسقاء نہیں ہے جو بارش کی نماز ہے. تو صرف یہ دے دینا, کہہ دینا کہ امام حنیفہ نے لکھا ہے. بات یہ کہ فقہ حنفی میں فتویٰ کس قول پر ہے. فقہ حنفی صرف امام ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے, فتویٰ کس قول پر ہے. تو وہ مفتی کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ قول متروک ہے, یہ اس قول پر عمل نہیں کیا جائے گا. امام ابو حنیفہ تو یہ بھی کہتے ہیں اور ماں بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہے, لیکن فقہ حنفی میں فتویٰ کیا ہے, 2 سال کے بعد نہیں پلا سکتی. تو فقہ حنفی کو اگر کوئی فالو کر رہا ہے تو پوری دنیا میں وہ ایک ہی رائے ہوگی. تو اس لیے اس میں حضرت مفتی ظفر علی صاحب 100 دفعہ احترام, لیکن ان کی یہ رائے معتبر نہیں ہے, ان کے تفرد ہیں. تو اس سے کنفیوژن کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ آپ دیکھو کسی بھی دارالفتہ سے, دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ لو, سب کے نزدیک تراویح کی اجرت ناجائز ہے. تو اس لیے ایسے انڈیویجولی کوئی رائے سامنے آ جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں آپ کی تو بھی تو کچھ انفرادی آ رہا ہے, کون سی رائے میری انفرادی ہے بتا دو بھائی. میری کوئی رائے ایسی نہیں ہے جو میں نے پوری امت سے ہٹ کے کوئی رائے رکھی ہو. عاملوں کو میں پہلے بھی گالیاں دیتا تھا, آج بھی دوں گا, کل بھی انشاءاللہ دوں گا. یہ انفرادی رائے نہیں, دینی رائے کی بات کر رہا ہوں. عامل وامل کوئی دین وین کا حصہ نہیں ہے ہمارے, نہ کوئی مفتی کا عامل, علوم ہی نہیں ہے, ٹوپی ڈرامے ہیں. خدا کی قسم اتنا مزہ آیا, دل چاہ رہا ہے عصر تک گالیاں شروع کر دوں میں, بس روک رہا ہوں اپنے آپ.